السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شرح نخبۃ الفکر کا یہ ہمارا درس ہے۔ آج یہ جو بحث ہے وہ مشہور اور مستفیض کے بارے میں ہے۔ پہلے مشہور کی اور مستفیض کی انہوں نے تعریف کی ہے اور اس کے بعد دونوں میں جو فرق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والثانی وهو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصورۃ باکثر من اثنین، یہ اصل جملہ اس طرح سے ہے والثانی ما له طرق محصورۃ باکثر من اثنین، اور وهو اول اقسام الاحاد یہ جملہ معترضہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ والثانی دوسری قسم، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ پہلی قسم وہ ہے ان یکون له طرق غیر محصورہ، کہ اس کے بہت سے طرق ہوں، غیر محصور طرق ہوں، اور اس کو کہا تھا کہ فالاول والمتواتر، اور اس کا نام متواتر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم وہ ہے ما له طرق محصورۃ، جس کے طرق کئی ہوں لیکن محصور ہوں، باکثر من اثنین، شرط یہ کہ دو سے زیادہ ہوں، یعنی تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، جب تک کہ متواتر کی تعداد تک نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے، یہ حدیث کی تمام قسموں کو سامنے رکھیں تو یہ دوسری قسم بنتی ہے، لیکن اگر ہم صرف آحاد کی بات کریں تو یہ آحاد میں سے پہلی قسم ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حدیث کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم متواتر کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم آحاد کہتے ہیں، خبر آحاد۔ پھر خبر آحاد کے اندر تین قسمیں ہوتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو اگر ہم متواتر کو الگ کریں اور احاد کو الگ کریں تو مشہور جو ہے یہ احاد کی پہلی قسم ہوتی ہے، اور اگر ہم متواتر کو اور احاد کو ملا کر بات کریں تو پھر متواتر پہلی قسم ہوتی ہے اور مشہور دوسری قسم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والثانی دوسری قسم متواتر کو ملا کر وہو اول اقسام الاحاد، اور احاد کی یہ پہلی قسم ہے۔ اگر آپ صرف احاد کی بات کریں تو مشہور پہلی قسم ہو جاتی ہے۔ تو دوسری قسم وہ ہے ما له طرق محصورۃ باکثر من اثنین، جس کے کئی طرق ہوں لیکن محصورۃ وہ محصور ہوں باکثر من اثنین، اور محصور ہونے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی ایک ہی ہو یا دو ہو، تو کہا کہ نہیں، ایک یا دو ہوں گے تو بات نہیں بنے گی، بلکہ باکثر من اثنین، دو سے زیادہ ہوں۔ محصور کی قید اس لیے لگائی تاکہ غیر محصور نہ ہو، چونکہ اگر غیر محصور ہوں گے تو متواتر ہو جائے گی، اور باکثر من اثنین کی قید اس لیے لگائی تاکہ جو غریب ہے اور عزیز ہے وہ مشہور کی تعریف سے نکل جائے، کیونکہ اگر یہ نہ کہتے کہ اس کے طرق محصور ہوں باکثر من اثنین، یہ نہ کہتے کہ دو سے زیادہ ہوں، تو پھر جو ہے عزیز بھی اس میں شامل ہو جاتی اور اس میں غریب بھی شامل ہو جاتی۔ فرماتے کہ وہو المشہور عند المحدثین، اسی کو محدثین کے نزدیک مشہور کہا جاتا ہے۔ وہو المشہور، یہی مشہور ہے عند المحدثین، محدثین کے نزدیک۔ مشہور کیوں کہتے ہیں اس کو؟ فرماتے کہ سمی بذالک لوضوحہ، سمی یعنی سمی المشہور، مشہور کو نام دیا گیا بذالک یہ والا یعنی مشہور، مشہور کو مشہور کہا جاتا ہے لوضوحہ، اس کے واضح ہونے کی وجہ سے، اس کے نمایاں ہونے کی وجہ سے۔ شہرہ یشہر کے معنی ہوتے ہیں مشہور ہونا، اور دراصل یہ لفظ نکلا ہے شہر السلاح سے، شہرہ بولتے ہیں، شہر السلاح ہتھیار کو نکالنا، اس کی نیام سے نکالنا، تو گویا کہ تلوار کو نیام سے نکالنا، یہ اس کو گویا کہ عام کر دینا اور نمایاں کر دینا ہوتا ہے، تو اس سے یہ مشہور کی اس طرح نکلی ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے مشہور کہ من شہر علینا السلاح فلیس منا، تو شہرہ کے معنی یہاں پر وہی ہے ہتھیار اٹھانے کے، تو گویا کہ جو ہمارے پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لفظ سے یہ مفہوم نکلا ہے مشہور ہونے کا، جب تلوار نیام سے نکل جاتی ہے تو گویا کہ سب کے سامنے آ جاتی ہے، تو ایسی جو مشہور ہوتا ہے وہ گویا کہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ تو مشہور کو مشہور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لوضوحہ، کیونکہ وہ واضح ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، سب کو معلوم ہوتی ہے، علماء اور محدثین کو۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيِ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ، اور یہ مشہور جو ہے یہی مستفیض بھی ہے، یعنی اسی کا دوسرا نام مستفیض بھی ہے، ائمہ فقہا کی ایک جماعت کی رائے کے مطابق، یعنی ائمہ فقہا کی ایک جماعت جو ہے وہ مشہوری کو مستفیض کا نام بھی دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ مشہور اور مستفیض کے بارے میں پہلی رائے ہے، پہلی رائے یہ ہے، پہلا قول یہ ہے کہ مشہور اور مستفیض دونوں مترادف ہیں، دونوں سے مراد ایک ہی قسم ہے،
دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. البتہ مشہور کی اصطلاح محدثین استعمال کرتے ہیں اور مستفیض کی اصطلاح فقہا کی ایک جماعت استعمال کرتی ہے. ان کے یہاں اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. باقی مفہوم دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے. جو مشہور سے مفہوم ہے وہی مستفیض کا بھی مفہوم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ فقہا جو اس کو مستفیض کہتے ہیں مشہور کو، تو کیوں کہتے ہیں؟ مستفیض کا لفظ کیسے انہوں نے نکالا ہے؟ کیا اس کے اندر جو ہے وجہ تسمیہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ سمیہ بذالک، مستفیض کا یہ نام رکھا گیا ہے لانتشارہ، اس کے پھیلنے کی وجہ سے. مستفیض کا معنی ہوتا ہے پھیلنے والا، کیونکہ مستفیض نکلا فاضہ سے. فاض الماء یفیض فیضا، پانی کا بہہ جانا، پانی میں سیلاب کا آ جانا بولتے ہیں فاض الماء، کہ پانی بہہ پڑا، یعنی پانی میں سیلاب آ گیا. تو فاضہ سے یہ لفظ نکلا ہے. ایسے استفاض الخبر کا مطلب ہوتا ہے خبر بہہ پڑی، یعنی خبر جو ہے عام ہو گئی. تو وہاں سے یہ مستفیض نکلا ہے، گویا کہ وہ حدیث جو عام ہو گئی ہو، جو پھیل گئی ہو، جو مشہور ہو گئی ہو. تو یہ پہلا قول ہو گیا کہ مستفیض اور مشہور دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ ومنہم من غایر بین المستفیض والمشہور، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مستفیض اور مشہور کے درمیان مغایرت یعنی فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشہور الگ چیز ہے اور مستفیض الگ چیز ہے. مشہور حدیث کی الگ قسم کا نام ہے اور مستفیض حدیث کی الگ قسم کا نام ہے. تو کیا فرق ہے؟ فرق وہ یہ کرتے ہیں کہ بین المستفیض یکون فی ابتدائہ و انتہائہ سوا والمشہور اعم من ذلک، کہ مستفیض وہ ہوتی ہے جو اپنی ابتدا اور انتہا میں برابر ہوتی ہے، یعنی جس کے تمام طبقات میں سندوں کی تعداد برابر ہوتی ہے. والمشہور اعم من ذلک، اور مشہور اس سے بھی زیادہ عام ہوتی ہے. مشہور اس سے بھی زیادہ عام ہے، یعنی اس میں تمام طبقوں کی تعداد برابر ہو بھی سکتی ہے اور تمام طبقوں کی تعداد جو ہے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. سندوں کی تعداد کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور ہر جگہ برابر بھی ہو سکتی ہے. اگر ہر جگہ برابر ہے تو اس کو مستفیض بھی کہہ دیں گے اور اس کو مشہور بھی کہہ دیں گے. لیکن اگر کچھ جگہ تعداد کم ہو گئی ہے، کچھ جگہ زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو مستفیض نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو مشہور کہا جائے گا. تو اس اعتبار سے انہوں نے فرق کیا، گویا کہ عموم خصوص من وجہ کی جو نسبت ہے وہ یہاں دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ بین المستفیض یکون فی ابتداء و انتہائی سواء، فرق یہ کیا ہے کہ مستفیض تو وہ کہلائے گی جو ابتدا میں اور انتہا میں اور بیچ میں بھی ہر جگہ برابر ہو. برابر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی سندیں ہر جگہ برابر ہوں، یعنی ہر جگہ 3 ہو تو 3 ہی ہو، ہر جگہ 4 ہو تو 4 ہی ہو، ہر طبقے میں ایسی ہو 3 3 3 3 3، یا 4 ہے تو 4 4 4 4 4، اس طرح اس کی تعداد پائی جائے. بعض علماء اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں پائی نہیں جاتی ہے کہ جس میں ہر جگہ جو ہے صرف 2 ہی تو راوی ہوں. بلکہ آگے آئے گا کہ عزیز بھی اس طرح نہیں پائی جاتی ہے کہ ہر جگہ 2 ہی 2، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. چونکہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ سندوں میں جو سب سے کم تعداد رہ جاتی ہے اس کے اعتبار سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو اکثر حدیثیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ تمامی حدیثیں ایسی ہیں کہ کسی جگہ تعداد کم رہ گئی اور کسی جگہ بہت زیادہ ہو گئی. تو ہم جو نام دیتے ہیں وہ کم تعداد کے حساب سے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں راوی 4 ہیں، پھر 4 ہیں، 3 ہیں، پھر ایک جگہ 2 ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہم 2 کے اعتبار سے اس کو عزیز کا نام دے دیں گے. ایسی جو ہے کسی جگہ جو ہے بہت سارے راوی ہیں، پھر کم ہو گئے، پھر کم ہو گئے، ایک جگہ سب سے کم رہ گئے، 3 رہ گئے، تو ہم اس کو مشہور کا نام دے دیں گے. تو یہ بات کہ ہر جگہ 3 ہے تو گویا کہ 3 ہی 3 ہے، برابری سے مراد یہ رہے کہ گنتی بالکل برابر ہو، تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض علماء اس کی تشریح اسی طرح کرتے ہیں کہ مستفیض اس کو کہیں گے جس میں ہر جگہ جو ہے تعداد بالکل برابر ہے، نہیں ہر جگہ اگر 3 ہے تو پھر 3 ہی 3 رہنی چاہیے. تو برابر ہونے سے ایک تو مراد یہ ہے. لیکن بعض شارحین نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ یہاں برابر ہونے سے مراد گنتی کی بالکل برابری مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر طبقے میں تعداد 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی طبقے میں تعداد 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس کو جو ہے مستفیض کہیں گے. اور اگر کسی طبقے میں تعداد کم رہ جائے لیکن بعد میں پھر تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم مشہور کہیں گے. جیسے انما الاعمال بالنیات ہے کہ شروع میں بالکل اس کی تعداد 1 ہے لیکن اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو سوان سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ اس کی تعداد 3 سے کم نہ ہو، اس کو ہم مستفیض کہیں گے. جہاں کسی جگہ زیادہ ہو جائے، اور مشہور کو اس کو کہیں گے جہاں شروع میں تعداد 1 ہو یا 2 ہو لیکن آگے چل کر وہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اس کی سندیں بہت زیادہ ہو گئی ہوں تو اس کو ہم مشہور کہیں گے. تو یہ دوسری رائے ہے جو مشہور اور مستفیض میں فرق کرتے ہیں. تو مستفیض اس کو کہیں گے
جس کے اندر سندوں کی تعداد ہر جگہ برابر ہو. پھر برابری کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ کہ اگر ایک جگہ 3 ہے تو ہر جگہ 3 ہی 3 رہے, لیکن ایسی کوئی حدیث پائی نہیں جاتی ہے. دوسری رائے برابری سے مراد یہ ہے کہ برابری سے مراد یہ کہ کسی بھی جگہ اس کی تعداد 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے, آگے جا کے جہاں بڑھ جائے, کسی بھی جگہ جا کے زیادہ ہو جائے, لیکن 3 سے کم کہیں نہ ہو. تو گویا کہ برابری سے مراد ہے کہ کم سے کم ہر جگہ 3 تعداد ہو. اور مشہور اس کو کہیں گے جہاں شروع میں تعداد کم رہ جائے, 1 رہ جائے یا 2 رہ جائے, لیکن بعد میں جا کے وہ پھیل جائے, عام ہو جائے اور بہت زیادہ اس کی سندیں ہو جائیں. جیسا کہ انما الاعمال بالنیات, شروع میں 1 تھی لیکن بعد میں زیادہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ. کہ تیسری رائے یہ ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دونوں میں فرق کیا ہے لیکن دوسری کیفیت سے, یعنی انہوں نے دوسرے اعتبار سے فرق کیا ہے, لیکن وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ, لیکن وہ اس فن کے مباحث میں سے نہیں ہے, یعنی اس کا اس فن کے مباحث سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے. تو یہ تیسری رائے ہے مشہور اور مستفیض کے بارے میں. پہلی رائے یہ کہ دونوں مترادف ہیں, دوسری رائے یہ ہے کہ مشہور اور مستفیض میں فرق ہے, عموم خصوص کی نسبت ہے, اور تیسری رائے یہ ہے کہ فرق ہے لیکن دوسرے اعتبار سے. دوسری رائے کے اعتبار سے کیا فرق تھا کہ عموم خصوص کی نسبت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشہور جو ہوگی وہ مستفیض تو کہلائے گی, لیکن ہر مستفیض جو ہے وہ مشہور نہیں کہلائے گی. تیسرا جو فرق ہے وہ ایک الگ اعتبار سے. وہ کیا فرق ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا, اور یہ کہہ دیا کہ اس کا تعلق ہے ہی نہیں اس فن سے. وہ فرق یہ ہے کہ دراصل مستفیض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مستفیض وہ ہے جس میں ہمیں سندوں کی تعداد دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو, جس میں ہم سندوں کی تعداد نہ دیکھیں. تو گویا کہ اس اعتبار سے وہ متواتر کی طرح ہو جاتی ہے. تو چونکہ متواتر میں جو ہے سندوں کی کثرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم راویوں کی تعداد کو, راویوں کے احوال کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کی صفات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, بغیر اس کے وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم ان پر پورا یقین ہوتا ہے. تو جو متواتر کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے کہ اسی سے ملتی جلتی چیز مستفیض کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے کہ مستفیض وہ ہوتی ہے گویا کہ جس میں ہمیں راویوں کی تعداد اور ان کے اوصاف وغیرہ نہ دیکھنے پڑے, اور مشہور وہ ہوتی ہے جو اس کی تعریف عام طور پہ کی جاتی ہے کہ جس میں سندوں کی تعداد 2 سے زیادہ ہو اور باقی جو اس کی شرطیں آتی ہیں. تو یہ جو تیسری والی جو رائے ہے وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ. یہ تیسرا قول ہے مستفیض اور مشہور کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان دونوں کے درمیان دوسرے اعتبار سے فرق کیا ہے, لیکن وہ اس فن کے مباحث سے متعلق نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں. تیسری رائے یہ ہے کہ مشہور اور مستفیض میں جو فرق ہے وہ ایک دوسرے اعتبار سے ہے. وہ کس اعتبار سے ہے مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے, لیکن وہ اس اعتبار سے ہے کہ کچھ لوگوں نے مستفیض کی تعریف یہ کی ہے کہ مستفیض وہ ہے جس کو امت نے راویوں کی تعداد کا اعتبار کیے بغیر قبول کیا ہو, یعنی اس میں راویوں کی تعداد نہ دیکھی ہو, اس میں راویوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ ویسے اس کو قبول عام حاصل ہو جاتا ہے. وہ کہ اس اعتبار سے متواتر کے ہم معنی ہے, اس اعتبار سے یہ تقریباً متواتر کا ہم معنی ہے. تو چونکہ متواتر میں راویوں کی تعداد اور ان کے اوصاف ان کے احوال پر توجہ نہیں دی جاتی ہے, ایسے مستفیض میں بھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. بعض لوگوں نے مستفیض کی یہ تعریف کی ہے, اس اعتبار سے مستفیض میں اور مشہور میں بہت فرق ہو گیا کہ گویا کہ مستفیض تو متواتر کی طرح ہو گئی, اور مشہور کی جو تعریف وہ ہم جانتے ہیں کہ مشہور وہ ہوتی ہے جس کی سندیں محصور ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں, 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہوں, اس کو ہم مشہور کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک فرق اور بھی کیا گیا ہے. تو یہ اس طرح کل ملا کر 3 رائے ہو گئی مشہور اور مستفیض کے بارے میں. پہلی یہ کہ دونوں مترادف ہیں, دوسرا یہ کہ دونوں میں فرق ہے لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ بالکل الگ فرق ہے. مستفیض گویا کہ متواتر کی طرح ہے اور مشہور جو ہے وہ جو سب لوگ جانتے ہیں جو اس کا عام مفہوم ہے اس اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ثم المشہور یطلق علی ما حررنا وعلی ما اشتہر علی الالسنہ. اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ مشہور جو ہے دراصل مشہور 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مشہور تو اصطلاحی ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بتایا آپ کو بھی جو بیان کیا, یعنی جس میں یہ شرطیں پائی جائیں کہ اس کی سندیں کئی ہوں محصور ہوں لیکن 3 یا 3 سے زیادہ ہوں. اور ایک مشہور وہ ہوتی ہے جس میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں, بس جو بھی جو ہے مشہور ہو جائے زبانوں پر, جو لوگوں کے یہاں عام ہو جائے, پھیل جائے, جو زبان زد ہو جائے. یعنی ایک لغوی مشہور ہوتی ہے لغت کے اعتبار سے اور ایک اصطلاح کے اعتبار سے. تو کہہ رہے ثم المشہور یطلق علی ما حررنا,
پھر مشہور کے ایک معنی تو وہ ہے، مشہور کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے جو ہم نے بھی تحریر کیا، وَعَلَى مَشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، اور مشہور اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو زبانوں پر مشہور ہو جائے، جو لوگوں میں عام ہو جائے، محدثین میں پھیل جائے یا عام لوگوں میں پھیل جائے، سب لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے، چاہے اس کی کوئی سند ہو چاہے نہ ہو، اور چاہے وہ حقیقت میں صحیح ہو چاہے وہ حقیقت میں صحیح نہ ہو، تو فیشمل ما لہ اسناد واحد، چنانچہ جو لغوی مشہور ہے وہ اس کو بھی شامل ہوگی جس کی ایک سند ہے، فصاعدن یا ایک سے زیادہ سندیں ہیں، بل ما لا یوجد لہ اسناد اصلا، بلکہ وہ اس پر بھی مشتمل ہوگی جس کی اصلا کوئی سند پائی نہیں جاتی ہے. یعنی بہت ساری موضوع حدیثیں ہوتی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں تو ان کو لغوی اعتبار سے مشہور کہا جاتا ہے، جیسے حب الوطن من الایمان، یہ مشہور حدیث کہی جاتی ہے لیکن یہ اصل موضوع حدیث ہے، چونکہ یہ زبانوں پر مشہور ہو گئی ہے لیکن اس کی سند قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے اس آخری نقطے کا کہ مشہور دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اصطلاحی مشہور ہوتی ہے، اصطلاحی مشہور کی تعریف گزر چکی ہے، اور ایک لغوی مشہور ہوتی ہے. لغوی مشہور جو ہوتی ہے اس میں کئی طرح کی حدیثیں شامل ہو جاتی ہیں جو لغت کے اعتبار سے مشہور ہیں، جو زبان زد ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ بالکل صحیح روایت ہو سکتا ہے وہ حسن روایت ہو سکتا ہے وہ ضعیف روایت ہو سکتا ہے وہ موضوع روایت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کئی سندیں ہوں، ایک دو سندیں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بھی سند نہ ہو. تو اس میں سند وغیرہ دیکھ کر یا اس کا درجہ دیکھ کر جو ہے اس کو مشہور نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جو پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، زبانوں پر چڑھ جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو مشہور کہا جاتا ہے. تو یہ بحث تھی مشہور اور مستفیض کی، امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.